بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام فاطمہ رکھا۔ فاطمہ کے معنی ہے باز رہنے والی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا اور علائی کی دنیا سے دل نہ لگایا اور عیش و عشرت کو بھٹکنے نہ دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر ابھی 9 سال ہی تھی کہ آپ کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پا گئی۔ پھر آپ کی تربیت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے سپرد کیا گیا۔ میں نے انہیں ادب سکھانا چاہا، مگر خدا کی قسم فاطمہ تو مجھ سے زیادہ مؤدب تھی اور تمام باتیں مجھ سے بہتر جانتی تھی۔ پھر جب آپ شادی کی عمر کو پہنچ گئی تو آپ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کرایا گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی اور فاطمہ بہت محبوب تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت اس حال میں باہر تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی جس پر سیاہ اون سے کجاؤ کے نقش بنے ہوئے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان کے ساتھ چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات مبارکہ پڑھی: اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی دور کر دے اور تمہیں خوب پاک و صاف کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنا اہل و عیال میں سے سب کے بعد جس سے گفتگو فرما کر سفر پر روانہ ہوتے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی، اور سفر سے واپسی پر سب سے پہلے جس کے پاس تشریف لاتے وہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق رسول اور سنت کی اطاعت میں اس قدر بڑے ہوئے تھے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بات، کوئی کام، کوئی مسئلہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرتے دیکھتے تو فوراً باغے باغے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور پوچھتے: حضور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام اس طرح کیا ہے، یہ مسئلہ اس طرح بتایا ہے، یہ بات یوں بیان کی ہے، فرمائیے کیا وہ جائز ہے؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں میں جواب ارشاد فرماتے تو وہ بھی اس پر عمل کرنے لگتے، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کہتے تو فوراً جا کر سیدہ فاطمہ کو مطلع کرتے اور ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس سے منع فرماتے ہیں۔ اس طرح اگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل دیکھتے اور انہیں شک گزرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے یا نہیں تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرتے، اور جب اطمینان ہو جاتا تو پھر خود بھی اس پر عامل ہو جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آ کر خبر دی کہ ابو جہل کی جو بیٹی مسلمان ہو گئی تھی اور مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئی تھی، مسلمان نوجوان لڑکی تھی۔ خبر مشہور ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی بات تو پریشان ہوئی۔ فطری بات ہے، عورت پریشان ہوتی ہے، اور پھر ابو جہل کی بیٹی، ان دونوں نے وہ دور اکٹھے دیکھا تھا جو جوا جوڑی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈالی گئی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر ہٹائی تھی تو خیال ہوا کہ میرا گزارا تو ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نہیں ہوگا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا: یہ پتہ چلا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی جو بیٹی آئی ہے
اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری شادی سے منع فرمایا کہ تم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ حضرت مسعود بن محرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ بنی ہاشم بن مغیرہ نے مجھ سے یہ اجازت مانگی ہے کہ ہم اپنی بیٹی کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب سے شادی کرا دے۔ میں اجازت نہیں دیتا۔ پھر فرمایا میں اجازت نہیں دیتا، میں اجازت نہیں دیتا۔ ہاں اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بیٹی کو طلاق دے دے اور ان کی بیٹی سے بیاہ کر لے تو اسے اختیار ہے، کیونکہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے۔ جو برائی اسے پہنچتی ہے وہ مجھے پہنچتی ہے، جو اسے ایذا ہوتی ہے وہ مجھے ایذا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوکن کی وجہ سے دینی اعتبار سے آزمائش میں مبتلا ہو۔ شوہر کے حقوق ادا کرنے کے معاملے میں مثلا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شوکن سے ایذا پہنچنے کی خدشہ تھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایذا پہنچنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچتی، جو کہ ممنوع ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شوکنوں کے بوس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی دوسرے عورت سے شادی کرنا ممنوع ہے، اس لیے کہ پھر دوسری بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور ان کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے بعد میں مبتلا ہو جائے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بوس چاہے معاشی امور کی وجہ سے ہی کیوں نہ ہو کفر تک لے جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان چھوٹے موٹے جھگڑے ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی کنیت ابو طالب سب سے زیادہ پیاری تھی، اور اس کنیت سے انہیں پکارا جاتا تھا تو بہت خوش ہوتے تھے، کیونکہ یہ کنیت ابو طالب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارے چچا کے بیٹے کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میرے اور ان کے درمیان کچھ ناگواری پیش آ گئی اور وہ مجھ سے خفا ہو کر کہیں باہر چلے گئے ہیں، اور میرا یہاں کے لولا بھی نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرو کہ کہاں ہیں۔ وہ آئے اور بتایا کہ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، چادر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو سے گر گئی تھی اور جسم پر مٹی لگ گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسم سے دھول جھاڑ رہے تھے اور فرمایا رہے تھے، اٹھو ابو طالب اٹھو۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ابو طالب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر لے گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صلح کرا لیا۔